السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ 2 دن بعد چاہت کا نکاح تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیف کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ بچپن سے وہ اسے جانتی تھی، اسے سمجھتی تھی، اس کی پسند ناپسند اس کو سب کچھ پتہ تھا۔ رشتہ بدل رہا تھا۔ وہ جو بچپن سے کیف کے ساتھ اپنی ہر پرابلم شیئر کرتی آئی تھی، اپنی ہر خوشی میں اسے شامل رکھتی تھی، اپنے ہر غم میں اس کا ساتھ چاہتی تھی، آج وہی شخص اس کی ہر پرابلم، خوشی، غم کا برابر کا حصے دار بننے والا تھا۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ فون پر کیف کا نام دیکھ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ السلام علیکم، فون اٹھاتے ہوئے اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ لہجے میں شرارت تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مجھے ٹھیک رہنے کہاں دیا ہے تم نے؟ سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے۔ دل کی دنیا میں تو سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہے۔ بتاؤ اب کیا کروں میں؟ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں، جو آپ کا دل کرے وہ کریں۔ چاہت کو کیف سے اس طرح کی باتیں کرنا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب کچھ، بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس پینٹنگ بنا رہی تھی، چاہت نے خوش ہو کر بتایا۔ چاہت یار، اب یہ بچوں والے کام چھوڑ دو، کیف نے بیزاری سے کہا۔ اس میں بچوں والی کون سی بات ہے؟ پینٹنگ تو بہت سے لوگ بناتے ہیں۔ چاہت کو کیف کی بات کچھ اچھی نہیں لگی، کیونکہ پینٹنگ بنانا اسے بہت پسند تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو دل میں آئے کرو۔ ابھی تمہارے پاس 10 سے 15 دن ہیں اور اس کے بعد یہ سارے شوق بھول جانا۔ کیا مطلب، شادی کے بعد آپ مجھے پینٹنگ نہیں کرنے دیں گے؟ چاہت نے پوچھا۔ شادی کے بعد لڑکیوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں چاہت، اس لیے یہ بچکانہ شوق شادی سے پہلے تک ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں پھر فون کروں گا، بس اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا، جبکہ چاہت ابھی تک یہی سوچ رہی تھی، شادی کے بعد اسے پینٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شام کے وقت وہ دونوں ہوٹل کے باہر کرسیوں پر بیٹھے تھے، جہاں ایک خوبصورت کپل اپنی سیلفیاں بنانے میں مصروف تھا۔ چاہت نہ جانے کتنی دیر اس کپل کو دیکھتی رہی۔ دیکھنے میں وہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا لگ رہا تھا۔ وہ یقیناً ہنی مون کے لیے یہاں آئے تھے۔ آئے تو وہ دونوں بھی ہنی مون کے لیے تھے۔ کتنا خوبصورت کپل ہے نا دونوں کا، لگتا ہے ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، موسیٰ نے کہا تو چاہت ذرا مسکرائی۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے، کتنے خوش ہیں نا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، لگتا ہے لو میرج ہوئی ہے، چاہت نے مسکرا کے کہا۔ ہمارا کپل بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو، موسیٰ نے چاہت کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں روم میں چلنا چاہیے، چاہت نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چلنا چاہیے، ویسے بھی اس کپل کو دیکھ کر مجھے احساس کمتری ہونے لگا ہے، موسیٰ نے اٹھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اس کی بات سن کر چاہت کو ہنسی آئی، جو وہ بڑی صفائی سے چھپا کر آگے بڑھ گئی۔ لیکن موسیٰ سے چاہت کی کوئی بھی فیلنگ چھپی رہے، یہ ممکن ہی نہ تھا۔ احساس بدل گئے، رشتے بدل گئے۔ آج چاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیف کے نام کی ہو چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے آپ کو کیف کے نام لکھ دیا تھا۔ وہ اس کے نکاح سے خوش تھی یا نہیں، وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں لیکن یہ ایک الگ احساس تھا، اس نے چاہت کی دنیا ہی بدل دی۔ آج کیف کا نکاح ہو گیا، لیکن موسیٰ نہیں آیا۔ کیف نے نہ جانے کتنی بار موسیٰ کو فون کیا، لیکن ہر بار فون یا تو بیزی آتا یا بند۔ موسیٰ کو پتہ بھی تھا آج میرا نکاح ہے، میں نے اسے بتایا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں آیا۔ وہ بیزی ہے، ٹھیک ہے، آج کل اس پر کام کا بہت بوجھ ہے، لیکن تائی امی کیوں نہیں آیا؟ آج 2 دن کے بعد کیف واپس پولیس اسٹیشن آیا، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ موسیٰ 2 دن کام پر بھی نہیں آ رہا۔ اب اسے پریشانی لاحق ہو گئی۔ وہ سیدھا موسیٰ کے گھر آیا۔ السلام علیکم تائی امی، کیسی ہیں آپ؟ ان کے سامنے سر جھکا کر کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تمہیں تمہارا نکاح بہت بہت مبارک ہو۔ میں نہیں آ سکی، وہ دراصل موسیٰ کی طبیعت کچھ دنوں سے بہت خراب ہے، آسیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے موسیٰ کو تائی امی؟ میں جانتا تھا اس کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہو گیا ہے، ورنہ میرا نکاح ہو اور موسیٰ نہ آئے یہ ناممکن ہے۔ ہاں بیٹا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنے کمرے میں ہے، تم وہیں چلو، میں تمہارے لیے کھانے کو لاتی ہوں۔
تائی امی کے کہنے پہ وہ کمرے میں آ گیا جہاں موسیٰ بیڈ پر لیٹا شاید سو رہا تھا۔ او یار، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ 2 دن مجھ سے نہیں ملا تو بیمار پڑ گیا، اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے؟ کیف نے کسی بچھڑی ہوئی محبوبہ کی طرح اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے کہا، جس پر موسیٰ مسکرانے لگا۔ ہاں، تو نے تو دھوکہ دے دیا، میرے پیار میں کسی اور سے نکاح کر لیا اور میں تیرے ہجر میں بیمار ہو گیا، موسیٰ نے آہ بھر کر کہا۔ جو بھی تھا، کیف اس کا بیسٹ فرینڈ تھا اور اس کی خوشی اسے عزیز تھی۔ اب چاہے وہ خوشی اس کی دنیا ہی کیوں نہ اجاڑ دے، لیکن اپنے دوست کے سامنے اسے خوش رہنا تھا تاکہ اس کا دوست اس کے چہرے سے اس کے اندر کی تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے۔ چل شطرنج کھیلتے ہیں ایسے ہی، ورنہ تو اگر ایسے ہی بیماروں کی طرح پڑا رہا تو میرا گزارا نہیں ہوگا۔ تو پولیس اسٹیشن نہیں گیا؟ کیف شطرنج اٹھا کے لا رہا تھا جب موسیٰ نے پوچھا۔ گیا تھا، وہ ڈرگز والے 2 لڑکے پکڑے گئے ہیں اور ان کو میں نے ہینڈل کرنا تھا، اس لیے جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ میں اکیلے نہیں کر سکتا یہ سب کچھ، کھیل شروع ہو چکا۔ تو فکر مت کر، تو اپنی شادی انجوائے کر، وہ میں ہینڈل کر لوں گا۔ اوکے باس، تھینک یو سو مچ مجھے اسے بری کرنے کے لیے، کیونکہ میں اپنی شادی کو بہت انجوائے کرنا چاہتا ہوں اور اگر یہ کیس کا سلسلہ چلتا رہا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن تو کس لیے ہے؟ کمال کا بھائی ہے میرا، میری ہر پرابلم سولو کر دیتا ہے تو۔ موسیٰ یار، کبھی تو جیتنے دے مجھے۔ اپنے راجا کو مرتے دیکھ کر کیف نے دہائی دی، جس پر موسیٰ قہقہ لگا کر ہنسا۔ تو جیت گیا ہے میرے بھائی، اس کھیل میں نہیں، زندگی کے کھیل میں جیت گیا ہے مجھ سے۔ موسیٰ چاہ کے بھی یہ الفاظ ادا نہیں کر پایا۔ وہ ابھی نہا کے نکلی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی جب موسیٰ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اسے اپنے قریب محسوس کر کے چاہت کا دل زور سے دھڑکا۔ موسیٰ نے بڑے پیار سے اس کے گیلے بال اس کی گردن سے ہٹائے اور اپنے دہکتے لبوں سے اس کی گردن کو چوم لیا۔ چاہت کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ اٹھی۔ اس نے موسیٰ سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، جس کو موسیٰ نے ناکام بنا کے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اتنا تڑپانے کا ارادہ ہے، اب بس بھی کرو، مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی پیشانی چوم کے بولا، موسیٰ پلیز۔ چاہت نے پھر فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ چاہت پلیز، آج تم مجھے مت روکنا، میں آج سارے فاصلے مٹا دینا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی اسی ہیپی کپل کی طرح ہیپی کپل چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ہم بھی اسی کپل کی طرح انجوائے کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ان لمحات کو یادگار بنائیں تاکہ ہم جب اگلی دفعہ ہم یہاں آئیں تو ہمارے پاس یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہو۔ موسیٰ کی گرم سانسیں چاہت کے چہرے کو کسی گرم انگارے کی طرح جلانے لگی۔ موسیٰ نے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا اور اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، جیسے آج ہر دوری مٹانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ موسیٰ پلیز۔ اس نے ایک جھٹکے سے موسیٰ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ موسیٰ ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کی باہوں سے نکل کر دوڑ کر جا کے واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ موسیٰ نہ جانے کتنی دیر بے یقینی سے واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ تم نے کہا تھا نا تم مجھے اپنے قریب آنے سے نہیں روکو گی، لیکن تم نے تو میری محبت ٹھکرا دی۔ ہاں، ٹھیک کہا تھا تم نے چاہت، تمہارے اندر سے ہر احساس مر چکا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی شخص تمہارے لیے نہ جانے کتنے سالوں سے تڑپ رہا ہے۔ نہ جانے چاہت کتنی دیر واش روم میں بند رہی، اسے پتہ تھا آج موسیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس بار اس نے موسیٰ کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس نے موسیٰ کو نہیں بلکہ اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ چاہت باہر نکلی تو موسیٰ کہیں نہ تھا۔ چاہت کا ارادہ اس سے معافی مانگنے کا تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اس سے اپنا حق مانگ رہا تھا، تو اس میں کیا غلط تھا؟ چاہت نے آج بہت غلط کیا، وہ اس کو معاف کر سکتا ہے چاہے وہ اسے ٹھکرا ہی کیوں نہ دے، لیکن آج چاہت نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا، اس کی محبت کو بے مول کر دیا تھا۔ لاکھ وہ چاہت پر مرتا تھا لیکن اسے اپنی محبت کی توہین کرنے کی اجازت وہ کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ساری رات موسیٰ کا انتظار کرتی رہی لیکن موسیٰ لوٹ کر واپس نہ آیا۔ یہ پہلی رات تھی جب چاہت نے خدا سے موسیٰ کو مانگا تھا۔ تقریباً 11:30 بجے چاہت کو فون آیا۔ اس وقت تو چاہت کے سب گدھے گھوڑے بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً 8 بار فون بجا پر 8ویں بار چاہت کو احساس ہوا جیسے اس کے بیڈ پر کچھ وائبریٹ ہو رہا۔ پہلے تو وہ ڈر کے اٹھ بیٹھی، پھر پتہ چلا یہ تو اس کا فون بج رہا ہے۔ کیف کا فون آتا دیکھا تو چاہت کو عجیب سی خوشگوار احساس نے آ گھیرا۔ کب سے فون کر رہا ہوں،
میں ایسی کیا ہے تمہاری نیند جو ٹوٹ نہیں سکتی؟ انسان کو کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے، اور تم ہو جو گھوڑے بیچ کر سوتی ہو، ذرا احساس بھی نہیں تمہیں؟ لڑکی اب تم شادی شدہ ہو۔ فون اٹھاتے ہی کیف شروع ہو گیا۔ سوری، اس وقت تو میں سو جاتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے فون کرنے والے ہیں، چاہت نے شرمندگی سے کہا۔ اور میں شادی شدہ نہیں ہوں، صرف نکاح شدہ ہوں، چاہت میں یاد دلانا ضروری سمجھی۔ اور 1 ہفتے بعد تم شادی شدہ بھی ہو جاؤ گی۔ کیف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ نے کیوں فون کیا تھا؟ اس وقت چاہت کو بہت نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ کیف سے جلدی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اپنے ماما سے بات کرنے کے لیے فون کیا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں، چاہت نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ بتاؤ، میری بیوی بن کر کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ عجیب سا سوال عجیب سے انداز میں پوچھا۔ مجھے کیسا لگنا ہے؟ چاہت نے پوچھا۔ میرے خیال سے تمہیں بہت خوشی ہونی چاہیے۔ کیف کے انداز میں عجیب سا غرور تھا، جس پر چاہت مسکرا دی۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے نکاح میں آ کر، چاہت نے دل سے کہا۔ میں جانتا ہوں چاہت، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں، تمہیں میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں ہر قدم پہ تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ مت سوچنا کہ تم کوئی غلط کام کرو گے تب میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب بھی میں تمہیں تمہاری غلطیوں پہ ڈانٹوں گا، بلکہ ماروں گا بھی۔ سب کچھ ہوگا جو بچپن سے ہوتا آیا ہے، ہم ایک دوسرے کے میاں بیوی بعد میں، دوست پہلے ہوں گے۔ تم اپنے دل کی ہر بات مجھ سے شیئر کرو گی، جیسے بچپن سے کرتی آئی ہو، ہے نا؟ اپنی بات ختم کر کے اس سے پوچھنے لگا۔ کمرے میں تیار ہو رہی تھی، جبکہ موسیٰ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ جب کچھ دیر میں موسیٰ کمرے میں آیا اور دروازے پر کھڑا ہو کر بس اتنا ہی کہا، باہر آؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ بس اتنا کہہ کے وہ پلٹ گیا۔ چاہت اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ کل موسیٰ اس کی طرف بھرا، کتنی چاہت تھی اس کی نظروں میں، کتنی بے دردی سے اس نے اس کی محبت کو ٹھکرایا، جبکہ وہ تو شادی کے پہلے دن سے ہی جانتی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے سے۔ اور اس محبت کا احساس دلانے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا سابقہ شوہر کیف تھا۔ کیف نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے بال بند کر کے باہر نکل آئی۔ موسیٰ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آئی اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ موقع دیکھ کے وہ موسیٰ سے معافی مانگ لے گی۔